بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نظر کرم میری یوٹیوب فیملی پر اور مجھ پر۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر نیو برانڈ ویڈیو۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی دین اور ایمان کی اچھی خوبصورت حالت میں ہوگی۔ تو جو پیارے ابھی میرے چینل پر نئے آئے ہیں، ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری پیاری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے دوسروں تک شیئر کیا کریں، تاکہ آپ بھی کسی کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے وسیلہ بن سکے، صدقہ جاریہ بن سکے۔ تو آج میں اپنی پیاری سی یوٹیوب فیملی کو بتانے والی ہوں کہ کیسے درود پاک سے دعا کی قبولیت کروائی جا سکتی ہے۔ دعا کی قبولیت کا ایک بہترین نسخہ آپ کو آج بتانے والی ہوں کہ کیسے دعا قبول کروائی جا سکتی ہے۔ اب جب آدمی کو کوئی بھی دکھ یا پریشانی ہو، یا کوئی بھی بیماری ہو، یا کوئی بھی ضرورت ہو، یا کوئی بھی حاجت ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرتے ہیں، اور بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے نا۔ ظاہر ہے کہ اللہ سے نہیں دعا کریں گے تو کس سے کریں گے؟ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری اس حاجت کو پورا فرما دے، یا اللہ میری اس پریشانی کو دور فرما دے، یا اللہ میری اس بیماری کو دور فرما دے۔ تو اب ان دعاؤں کو قبول کیسے کروایا جائے؟ اب ہمیں پورا شور نہیں ہوتا کہ یہ قبول ہوئی ہوگی یا نہیں، لیکن ایک ایسا نسخہ ہے جس کو آپ کو میں بتا دوں کہ اگر آپ یہ پڑھ کر دعا کریں گے تو ڈیفینیٹلی شورٹی کے ساتھ آپ کی وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ اب وہ پھر آپ کو صحیح وقت پر دے دی جاتی ہے۔ لیکن ایک ایسا طریقہ بتاتی ہوں میری پیاریوں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت کو ضرور پورا فرما دیں گے۔ اب وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی سڈنلی پریشانی آ جاتی ہے، یا پھر کوئی دکھ ہے، تکلیف ہے، یا کوئی بیماری سڈنلی آ جاتی ہے، یا پھر کوئی حاجت سڈنلی آپ کو طلب ہو جاتی ہے، یا سڈنلی نہیں بھی پہلے سے کوئی حاجت ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دینا۔ کوئی سا بھی درود شریف پکڑ لیں، کوئی سا بھی سیگا پکڑ لیں، اس کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دینا۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو افضل ترین درود پاک درود ابراہیم ہے، اس کو پڑھنا شروع کر دیں، یا کوئی چھوٹا سیگا لینا چاہتے ہیں درود خضری لے لیں۔ اب کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ درود رحمت بھی لے سکتے ہیں، اور اس درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی حاصل کریں ساتھ میں۔ اب وہ کیسے؟ اس کی بھی دلیل ہے، سیرت طیبہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، چاہے تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ جب بھی کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ لاتا تو آپ اس بات کی کوشش فرماتے کہ اس کے جواب میں اس سے بہتر تحفہ اس کی خدمت میں پیش کرتے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی ہو رہی ہے، تاکہ اس لیے آپ اس کو بہتر ہدیہ واپس پیش کرتے تاکہ اس کی مکافات ہو جائے۔ یعنی کہ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا، اور یہ درود شریف بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ ہے۔ چونکہ ساری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جواب میں اس سے بڑھ کر ہدیہ دیتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کی حیات مبارکہ میں کوئی بھی کچھ لے کر آتا تو آپ اس سے بڑھ کر اس کو ہدیہ واپس لوٹا دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں، سوچیں، اگر آج ہم درود شریف بھیج رہے ہیں تو کیا ہمیں اس سے بڑھ کر واپس نہیں لوٹایا جائے گا؟ ہمیں تو دگنا کر کے واپس بھیجا جاتا ہے۔ تو آج جب ملائکہ یعنی کہ فرشتے درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچائیں گے، ہمارا پڑھا ہوا درود شریف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں امتی نے آپ کی خدمت میں درود شریف کا یہ تحفہ بھیجا ہے، اور جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں نا تو ہمارا جو درود شریف ہے نا وہ فرشتے لے کر جاتے ہیں اور بتاتے ہیں خصوصاً وہاں پہ جا کر کہ اس بچے نے بھیجا ہے اور اس کا بچہ ہے، یعنی کہ آپ کے والد کا نام بھی لیا جاتا ہے، آپ کا نام بھی لیا جاتا ہے حضور پاک کی بارگاہ میں۔ تو کتنے خوش قسمت ہے کہ ہمارا اور ہمارے والد صاحب کا نام لیا جاتا ہے وہاں جا کر کہ یہ ان لوگوں نے تحفہ بھیجا آپ کی بارگاہ میں۔ تو میری پیاری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہدیہ کا جواب بھی دیں گے۔ جو ہم بھیجتے ہیں نا درود پاک کا ہدیہ، اس کا ہمیں جواب بھی ملتا ہے، اور وہ جوابی ہدیہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جس طرح اس بندے نے مجھے ہدیہ بھیجا ہے، اے اللہ اس بندے کی حاجتیں بھی آپ پوری فرما دیں۔ اس طرح ہمیں دعائیں ملتی ہیں، اس طرح ہماری درود پاک سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب اس وقت ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارے حق میں دعا فرما دیجئے۔ دعا کی درخواست کرنے کا کوئی راستہ نہیں، ہاں ایک راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم درود شریف کثرت سے بھیجیں، جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں دعا فرمائیں گے
کیونکہ جب ہم انہیں ہدیہ بھیجیں گے وہ ہمیں ڈبل لوٹائیں گے. تو وہ جب ہمارے حق میں دعائیں فرمائیں گے تو وہ درود شریف کے پڑھنے سے ہمارے حق میں دعائیں آئیں گی. اور درود شریف پڑھنے کا یہ عظیم فائدہ صرف ہمیں ہی حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ ہم امتی محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو ہمارا تو حق بنتا ہے نا کہ ہم درود پاک کے تحفے بھیجیں، زیادہ سے زیادہ بھیجیں، گلدستے بنا کر بھیجیں، تاکہ آقا جان اپنے اس امتی کے حق میں اللہ پاک سے دعائیں کرنے لگ جائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ درود شریف جب پڑھتے ہیں نا تو دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف آپ کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں. جب آپ درود پاک پڑھتے رہیں گے تو دعائیں اللہ پاک تک خود ہی پہنچ جاتی ہیں، کیونکہ آقا جان آپ کی سفارش کر دیتے ہیں کہ میرا یہ بندہ مجھ پر درود پاک پڑھا، اس کی یہ مشکلات ہیں، اس کو دور فرما دیجیے اور اس کے لیے ثانیہ پیدا کر دیجیے. سبحان اللہ. اس طریقے سے مدد ہوتی ہے درود پاک سے. تو میری پیاریوں، اس وجہ سے اور بھی بہت سے بزرگانوں سے بھی یہ منقول ہے کہ وہ بیماری اور دکھ کی حالت میں جب بھی ہوتے تھے تو درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے، اور اس کی برکت سے اجر و ثواب کے ذخیرے بھی جمع ہو جائیں گے. یعنی کہ آپ کی پریشانی تو دور ہوگی لیکن آپ کا جو ایمان نام ہے اس کے ذخیرے بھی بھر جائیں گے، وہ بھی بھر جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بگڑے کام بھی آپ کے سنور جائیں گے. اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ صحابہ کرام کو بھی جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو وہ بھی 2 رکعت نفل ادا کرتے تھے، ساتھ میں درود پاک کی تسبیح پڑھتے تھے اور اللہ پاک سے دعا کرتے تھے. درود پاک کی برکت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اس طرح ان کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی تھیں. تو درود بہت ہی بہترین وظیفہ ہے. دعا کی قبولیت کا بہترین جو نسخہ ہے وہ درود پاک ہے. درود پاک کوئی بھی اسپیسیفک نہیں ہے کہ یہ پڑھنا ہے یا وہ پڑھنا اس سے دعا قبول ہوگی. آپ کے پڑھنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح پڑھ رہے ہیں. مطلب یہ کہ آپ اس کو توجہ، دھیان، تصور رکھ کر پڑھ رہے ہیں، ادب سے پڑھ رہے ہیں، یہ چیزیں بہت لازمی دیکھی جاتی ہے. اب آپ آزما کر دیکھ لیں، اگر کوئی بھی تکلیف پریشانی آپ کو اچانک سڈنلی ہی آ گئی ہے، آپ بیٹھ جائیں اور تصور بنا لیں، کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، کوئی سا بھی سیگا لے لیں، کثرت سے اس کو پڑھتے رہیں اور دعا کریں کہ اللہ پاک میں یہ درود پاک اس لیے پڑھوں، تب تک پڑھتا ہوں گا جب تک یہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا. بس آپ نہیں میرا مسئلہ یہ حل کرنا ہے. سکون سے توجہ سے ایک سائڈ پہ جائے نماز پر بیٹھ جائیں اور کثرت سے پڑھتے رہیں، کم سے کم آدھا گھنٹہ مسلسل پڑھتے رہیں، بالکل توجہ بنا کر. دیکھیے گا آپ کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے. بہترین نسخہ ہے یہ قبولیت کا، فوراً قبول کر لی جاتی ہے. اور آپ کو اگر فوراً نہیں بھی ہوئی نا اس میں کوئی مصلحت ہوگی، یعنی کہ اکثر بعض دفعہ ہمارے لیے بہترین کچھ چیزیں نہیں ہوتی، ان کو بہترین بنانے کے لیے کچھ ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے تھوڑا وقت لگتا ہے، تو وہ دعائیں آپ کی سیو کر لی جاتی ہیں، آپ کو بہترین وقت پر دے دی جاتی ہیں. یہ نہیں کہ قبول نہیں ہوتی. درود پاک سے تو فوراً قبول ہو جاتی ہیں، اس لیے تو اس کو سب وظیفوں کا سردار کہا گیا ہے. اور جب وہ قبول ہو جاتی ہیں آپ کے بہترین وقت پر آپ کو دے دی جاتی ہیں، کچھ فوراً مل جاتی ہیں. تو یہ اللہ پاک ہمارے حق میں جو بھی بہترین ہوتا ہے وہی کرتے ہیں اور بہترین جانتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.